الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ ترجمہ: حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، والموقوذۃ اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، والمتردیۃ جو اوپر کسی بڑی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، والنتیہۃ یا کسی جانور کے مارنے سے مر گیا ہو، وما اکل السبع یا کسی پرندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم مگر وہ جانور جن کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو ذبح کیے جائیں بتوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور تم تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ سب فسق و فجور کے کام ہے۔ کون کون سے جانور حرام ہیں ان کا ذکر تھا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا، مثلا آپ نے ذبح کیا تو یہ بولا بسم اللہ و محمد الرسول اللہ، میں ذبح کرتا ہوں اس کو اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے نام سے، حرام ہو گیا۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن توحید صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو، توحید صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ عبادت میں یکتا ہے، اس نے عبادت میں کسی نبی کو بھی شریک نہیں کیا۔ تو یہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سجدے کرنا اور یہ نظر و نیاز ہے، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں اللہ نے کسی اپنے کو شامل نہیں کیا، اس میں اللہ نے کبھی کسی ولی یا نبی کو شامل نہیں کیا، یہ بات یاد رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نبی بھی یہی کہتا رہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا نبی یہ کہتا رہا کہ تیرے ساتھ میں خود کی بھی عبادت کرتا ہوں، یا نبی نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ میری بھی عبادت کرو۔ عبادت صرف اللہ کی، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے رسول اللہ نے کیسے کیا، ذبح کیسے کرنا ہے رسول اللہ نے کیسے ذبح کیا، وہ طریقہ رسول اللہ والا ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض ایسے انسان ہیں جیسے میں نے کل بتایا کہ وہ جانور اس نے خاص کیا ہوا ہے غیر اللہ کے نام پر، تو یہ میں نے بکرا رکھا ہوا ہے فلاں بت کے نام پر، یہ میں نے بکرا رکھا ہوا ہے فلاں پیر کے لیے، یہ میں نے بکرا رکھا ہوا ہے نبی کے لیے، یعنی تعظیم اس کا مقصد ہے۔ ثواب پہنچانا وہ الگ بات ہے، وہ جائز ہے، بھئی میں ذبح کرتا ہوں ثواب اس کا اللہ کے رسول تک پہنچے، امام حسین تک پہنچے، یہ جائز ہے۔ اس سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا نا، پھر تعظیم مقصد ہی پیر کی ہے، تعظیم مقصد ہی بت کی ہے، تعظیم مقصد غیر اللہ کی ہے، تو بھلے تم اللہ کا نام لو تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہے جیسے آپ کتے پر بسم اللہ پڑھو تو کتا حلال ہوگا، ست بسم اللہ پڑھو حلال نہیں ہوگا، تو اسی طرح یہ جانور حرام۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائے، رسی میں گلا گھونٹ دیا گیا یا خود کہیں پہ پھنسا اور اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ مر گیا، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ خون نہیں نکلا جو ناپاک خون ہے، وہ اس کے اندر جمع ہوا ہے، لہذا یہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے، اتنا بڑا پتھر اٹھایا دے مارا جانور کو مر گیا، یہ چوٹ لگنے سے بھی جانور حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی گندا خون نہیں نکلتا۔ تو موقوذہ میں یہ بندوق بھی شامل ہے، یہ غلیل بھی شامل ہے، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندوق سے شکار کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شکار کرتا ہے تو یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دھاری دار نہیں ہے، یہ پتھر کی طرح ہے، بندوق کی جو گولی ہے پتھر کی طرح ہے، یہ اس کو وزن سے مارتی ہے، پھاڑتی نہیں ہے۔
آپ کہو گے صحیح اس سے بھی تو خون نکلتا ہے، بندوق لگتی ہے خون نکلتا ہے نہیں نکلتا، لیکن کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ گولی پار ہو جاتی ہے، خون بالکل نہیں نکلتا. اس لیے بندوق سے جو جانور شکار کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہوگا، گلیل سے بھی جائز نہیں ہوگا. اسی طرح تیر بھی اگر اس کی نوک لگتی ہے تو پھر حلال ہوگا، اگر نوک نہیں لگتی ہے تو پھر بھی حلال نہیں ہوگا. شکار کے مسئلے زیادہ تر ہوتے تھے کیونکہ عرب یہاں تو تجارت کرتے تھے، ان کے یہاں گندم تو ہوتی نہیں تھی، اور یہاں تو شکار کرتے تھے، شکار کر کے جانور کھاتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا. والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گرے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور اوپر ہے، پہاڑ پر ہے، آپ نے اس کو بسم اللہ کر کے تیر مارا، تیر لگا بھی صحیح لیکن پھر بھی اس کو مت کھاؤ. ہو سکتا ہے وہ اتنا بلند ہے ادھر سے گرا ہو تو گرنے کی وجہ سے مرا ہو، تیرے تیر نے نہ مارا ہو اس کو. اسی طرح اگر آپ نے پرندے کو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، یہ جائز ہے، پرندہ ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو اور پھر آپ ذبح بھلے نہ کرو، بھلے وہ مر جائے پھر بھی حلال ہو جاتا ہے، پھر بھی حلال ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، وہ جو پرندہ تھا وہ گرا پانی میں، عبداللہ بن مسعود فرماتے پھر اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اب اس میں شک ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے تیر نے مارا ہو سکتا ہے ڈوب کر مرا ہو. شک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس لیے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا ہے قرآن میں، حرام کو بھی واضح کیا ہے. وبینہما مشتبہات، اور جو پھر دوسرا ہے وہ مشتبہ ہے، مشتبہ سے بھی بچو، حرام کے شبہ سے بھی بچو. اگر دو باتیں ہو جائے، بھائی یہ بندہ تو خراب ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے پاس بریانی لے کر آئے، پیٹ کہتا ہے کھاؤ، اللہ کہتا ہے نہیں کھاؤ، شک ہو جائے جس میں، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو. والنتیہۃ، اور ایک جانور دوسرے جانور کو ٹکر مار دے، یا ریل گاڑی نے ٹکر مار دیا، کسی اور گاڑی نے، کار نے ٹکر مار دیا اور آپ ذبح تک نہیں پہنچے، جانور مر گیا، تو یہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، درندے کھا لیں، شیر نے پنجہ مارا، کتے نے کھا لیا، مر گیا، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہے. آگے فرمایا الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر سکو. آپ نے پتھر مارا، وہ مرنے کے قریب تھا، ذبح تک پہنچ گئے، پھر حلال ہے. ذبح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جانور کی بھی دو قسم ہے. ایک تو پالتو جانور ہوتے ہیں جو گھر میں پالے جاتے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہیں، شتر مرغ ہے، یہ جو گھر میں پالے جاتے ہیں ان کو پالتو جانور کہتے ہیں. ان کے لیے ذبح کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں ان کی. اگر 4 میں سے 3 کاٹ دی تب بھی جائز ہے، اگر 2 کاٹی یا 1 کاٹی پھر بھی جائز نہیں ہوگا، وہ جانور حرام ہوگا. بھلے بسم اللہ پڑھو، اپنے عقل پہ نہیں جاؤ، بھلے بسم اللہ پڑھو پھر بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور دوسرے وحشی جانور ہوتے ہیں، وحشی کا مطلب یہ نہیں درندے، وحشی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے ڈرتے ہیں، انسان سے بھاگتے ہیں، ہرن ہے، اس طرح یہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ بھاگتے ہیں. ان کے لیے ذبح اضطراری ہوگا، ان کے لیے ذبح اختیاری نہیں ہوگا، ان کے لیے 4 رگوں کا کاٹنا ضروری نہیں ہوگا. ان کے لیے آپ تیر مارو بسم اللہ پڑھ کے، تیر لگے گا، جائز. ان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سدایا ہوا کتا ہے، کتے کو سدایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اور کتے کا سدایا ہونا کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور کو مارے لیکن کھائے نہ. ایک مرتبہ آپ نے کتے کو بھیجا جانور کی طرف، مارا کھایا نہیں، آپ کے لیے چھوڑ دیا، مارا کھایا نہیں، آپ کے لیے چھوڑ دیا، 3 بار ایسے کر دیا، تو یہ سدایا ہوا کتا ہے. یہ شریعت کے احکام ہے، یہ سدایا ہوا کتا ہے. شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، شوقیہ طور پہ نہیں رکھ سکتے کتا. اگر شوقیہ طور پہ کتا رکھو گے تو روزانہ 20 قیراط تیرے نامہ اعمال میں گھٹا دیے جاتے ہیں. ایک تو ہے نہیں اور یہ کتا کھا جائے گا، 20 قیراط کم کیے جاتے ہیں. تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا جانور کے پیچھے، خرگوش کے پیچھے، بسم اللہ پڑھ کے، پھر بھلے کتا اس کو مار دے تب بھی وہ حلال ہو جائے گا، تب کیونکہ سدایا ہوا ہے. اور ایک باز ہوتا ہے سدایا ہوا، اس کا سدایا ہونا یہ ہوتا ہے کہ باز کو آپ چھوڑو، ایک بار بلاؤ واپسی آ جائے، دوسری بار بلاؤ واپسی آ جائے، تیسری بار بلاؤ واپسی آ جائے. اب سمجھ گیا کہ یہ سدایا ہوا ہے، یہ مالک کی مانتا ہے،
تو آپ نے باز کو چھوڑا بسم اللہ پڑھ کر کسی پرندے پر یا کسی جانور پر، اور پھر اس نے اس کو پنجہ مارا، پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا۔ الا ما ذکیتم، ذبح تک پہنچ جاؤ۔ ان کا تعلق ان چار جانوروں پر ہے۔ چوٹ لگی، اوپر سے گرا، کسی جانور نے ٹکر ماری، آپ ذبح تک پہنچ گئے تو پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پالتو جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ذبح اختیاری جائز ہوتی ہے۔ ذبح اختیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثلا جانور ہے آپ کے قابو میں نہیں آتا، بیل ہے بھاگ جاتا ہے، یا کنویں میں گر گیا ہے نکل نہیں سکتا، نکالتے تو مر جائے گا تو مردار ہو جائے گا نا۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اب آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو تیر مارو، تیر سے خون نکلے گا اور پھر اس کو نکال دو، حلال ہو جائے گا۔ جو پالتو جانور ہیں ان کے لیے بھی ذبح اختیاری جائز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دھاری دار چیز ہے، پتھر ہے، اس سے ذبح کرنا سنت طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ذبح کر دیا، خون زیادہ نکل گیا تو بھی جائز ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جس پر تم ذبح کرو اور بسم اللہ پڑھو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیے جائیں بتوں پر۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم ہوتی تھی کہ بیت اللہ میں بت ہوتے تھے، ان کی تصویریں ہوتی تھی بت، پھر جانوروں کو لے کر ان کے درمیان ذبح کرتے، ان کے قدموں میں ذبح کرتے، اور کیا عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ ہماری مرادیں پوری کرے گا، یہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ وما ذبح علی النصب، تو آپ بھی دیکھ لو آج مسلمان ایسے ہی کر رہا ہے۔ بھائی تو فلاں اتنا دور لے کر ذبح کرنے جانور جا رہا ہے، کیوں؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہی تیرا عقیدہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہوگا، میری مرادیں پوری کرے گا۔ یاد رکھو میں آپ کو فقہائے کرام کا متفق فیصلہ بتا رہا ہوں۔ فقہا کا مطلب علماء احناف، یہ دیوبندی بریلوی بنے ہی نہیں تھے، فقہا کا قول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس نیت سے جانور ذبح کرتے ہو کسی پیر کی بارگاہ میں یا کسی ولی کی بارگاہ میں، اس نیت سے ذبح کرتے ہو کہ میری اس ذبح سے یہ راضی ہوگا، میری مشکلیں دور کرے گا، میرے مال میں برکتیں ہوگی، اگر نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا، فرمایا ھذا کفر، یہ کفر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، فقہا کہتے ہیں، اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فقہا کا مطلب یہ کہ اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سب کو ماننا پڑے گا۔ یہ نیت ہے اگر اس کی کہ اگر میں ذبح نہیں کروں گا، اگر میں اس کے لیے گیارہویں نہیں کروں گا، اگر میں اس کے لیے دودھ نہیں دوں گا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہا ہی نہیں سمجھ رہا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ بھائی ثواب پہنچے شیخ عبد القادر کو، ثواب پہنچے امام حسین کو، ثواب پہنچے فلاں کو، پھر جائز ہے، لیکن بدعت پھر بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ گھر جا کے سوچنا، شیخ عبد القادر کو تیرے ایصال کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اتنا ثواب کمایا ہے، اتنا ثواب کمایا ہے کہ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ اس کے ثواب کو کتنے ذموں پہ تقسیم کر دو تب بھی اس کا ثواب کم نہیں پڑے گا۔ ایک تو تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کما کر سویا ہے، خدا کا ولی ہے، پھر اسے تیرے ایصال کی ضرورت نہیں ہے، تو ایصال کر اپنے باپ کے لیے جو تڑپ رہا ہے قبر میں، تو ایصال کر تیرے ماں باپ کے لیے، تو ایصال کر تیرے رشتہ داروں کے لیے، جن کو ضرورت ہے ان کے لیے کیوں ایصال کرتا ہے؟ تو میں نے ان کے لیے ایصال کرتا ہے تو تیرے دل میں تھوڑی کھوٹ ہے نا کہ اگر نہیں کروں گا تو میرے مال میں نقصان ہو جائے گا، اگر نہیں کروں گا تو میرے مال میں یہ ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، تو پھر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے یقین اٹھ گیا ہمارا۔ ارے اللہ کی مبعد بنو، مشرک نہ بنو۔ وما ذبح علی النصب، بتوں پر تقسیم آ کے کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے کہ یہ بت ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، نقصان سے بچائیں گے، جانور مال میں برکت ہو جائے گی۔ سورہ انعام میں آگے آ رہا ہے کہ جب ان کا مال اترتا، جب ان کی گندمیں اترتی تو گندم کے دو حصے کرتے ہیں، ایک اللہ کا حصہ کرتے، صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور ایک بتوں کا حصہ کرتے۔ ہم بھی کرتے نہیں کرتے؟ یہ فلاں کا ہے، کرتے۔ پھر اگر اللہ کا مال بت کے مال میں سے تھوڑا آ جاتا تو کہتے خیر ہے اللہ سخی ہے۔ اگر بتوں کا کچھ مال، کچھ گندم اللہ کے حصے میں آ جاتا تو کہتے نہیں،
بت ناراض ہو جائیں گے، ان کو پورے کا پورا حصہ دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مولانا محمد علی جالندری فرمایا وہ مدرسے سے پڑھ کر آیا، اس کے باپ نے ایک بچھڑا رکھا ہوا تھا، 11ویں کے نام پہ رکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں رکھو، یہ اللہ کے لیے صرف رکھا کرو، تعظیم اللہ کی مقصود ہے۔ تو جیسے اس نے کہا تو بچھڑا مرنے لگ گیا، بیمار ہو گیا، تڑپ رہا ہے۔ اور دیکھا اب ہوا نا نقصان، اب کون بنے گا، یہ مر رہا ہے، دیکھ تو نے ولیوں کی مخالفت کی ہے۔ اس نے کہا چھری لاؤ، جب چھری لائی گئی، چھری کو جیسے جانور پہ رکھا بچھڑے پر، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا دیکھا یہ شیطان تھا، تمہارا عقیدہ خراب کر رہا تھا کہ غیر اللہ بھی نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف لکھا ہے کہ غیر اللہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا، نفع اور نقصان کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس سے کوئی طاقتور نہیں ہے، اس سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا ہے۔ کیسے بت اللہ سے نفع چھینیں گے، نقصان چھینیں گے اور تجھے پہنچائیں گے؟ اللہ کے بندے بنو۔ کہتے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا دو جہاں سے میرے لیے، یہ بندہ خفا دونوں جہاں میں میرے لیے۔ ایسے کرو کہ اللہ کہہ دے قیامت کے دن چھوڑو اس کو، اس نے ہر عمل میرے لیے کیا، آج میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور تیروں کے ذریعے تقسیم نہ کرو، ذالکم فسق، اور یہ سب گناہوں کے کام ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو، ربنا ظلمنا انفسنا سبحان ربك رب العزة آمین برحمتک۔